मैं समझता हूँ कि ये जो मसाजिद और मदारिस में सदक़ात और खैरात का एहतमाम होता है रमज़ान के अंदर, उसको जारी रखा जाए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन मुसलमानों का इन्हीं बुनियादों पर, मुसलमानों की अपनी कोऑपरेशन की बुनियाद पर सदक़ात, ज़कात और खैरात के हवाले से चलता है। उसके अंदर लोगों से मेरी अपील है कि उसके अंदर कोई कमी ना की जाए। जितनी पहुँच उलमा की है और अइम्मा की है कौम की जड़ों तक, वो शायद कम इदारों की होगी। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी था कि इस माहौल के हवाले से सिर्फ इबादतों का ही नहीं, बल्कि जो हिदायत सेहत के हवाले से भी जो हर घर तक पहुंच सकती है, उसके लिए मस्जिद को ही ज़रिया बनाया जाए, ताकि हर फ़र्द तक ये बात पहुंच जाए कि किस तरह से एहतियात की जाए और कौम उस डिसिप्लिन का इजहार करे कि ये कौम जो है ये अल्लाह ताला की आजमाइशों के साथ गुज़रती हुई, माफ़ियाँ मांगती हुई एक अच्छी कौम बनती जा रही है, जो अपने आप को बड़े मुंतज़िम इंतज़ाम के साथ चलाना चाहती है। मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि जिन चीज़ों का फ़ैसला हुआ है, ये बिल्कुल इत्तेफ़ाक़ राय के साथ हुआ है। किसी एक फ़र्द ने ये बात नहीं की, किसी एक फ़र्द ने, न किसी एक हुकूमत ने ये बात की कि तरावी ना हो और मस्जिदों का लॉकडाउन हुआ, किसी ने नहीं बात की। तो लिहाजा इसको बिला वजह डिबेट में लाना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, किसी एक ने नहीं। और सेहत के हेल्थ मिनिस्टर भी मौजूद थे, उनका जो मशवरा और WHO का जो मशवरा है वो भी इसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया। अब ये जिम्मेदारी है सिर्फ हर फर्द की जिम्मेदारी है, यानी ये अइम्मा की जिम्मेदारी अकेली नहीं है, ना कानून की जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, ये हर फर्द की। जब इजमा हो जाए ख्यालात के ऊपर और इत्तेफाक हो जाए अइम्मा के दरमियान, मशाइख उलमा के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, फिर इसकी खिलाफ वर्जी तो बिल्कुल एक गुनाह समझी जाएगी। तो लिहाजा अब इस बात की ज़रूरत है कि अवाम इस पर ख़ुद पाबंदी करे। वो कौमें तरक्की करती हैं जहाँ पुलिस मजबूर नहीं कर रही हो पाबंदी करने के लिए, बल्कि ख़ुद लोग कहें कि हम इंतज़ाम करेंगे इस बात का। और इस्लाम के अंदर मस्जिद नबवी से और कुरान की आयत के एतबार अल्लाह ताला के अहकामात भी आए। जब मुसलमानों ने उस तंजीम के मामले के अंदर ज़रा सी भी कोताही हुई, तो एक बढ़ती हुई मुस्लिम उम्मत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि वो खुद इन चीज़ों का एहतमाम करे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन मदद कर सकती है। और मसाजिद और इमाम बारगाहों की कमेटी से मेरी गुजारिश ये है कि वो इसका भी एहतमाम करें और हुकूमत के साथ एक मुशावरत के अंदर रहें। तो ये 20 नुकाती जो तजावीज़ हैं, ये मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ और ये तहरीरी तौर पर रिलीज़ भी कर दी जाएंगी और मैं पढ़कर भी सुनाता हूँ। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। ये जो उलमा का फतवा था पहला, उस हवाले से उन अहकामात को भी मशवरों को भी जोड़ लिया जा रहा है, और जो हुकूमत चाहती है उसको मिला लिया जा रहा है कि कालीन और दरी ना हो, क्योंकि सांस के ज़रिए जो जरासीम और जो वायरस उसमें जाएगा वो दूसरों के ऊपर भी असर करेगा। तो मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी, साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। नंबर 2, अगर कच्चा, ये तरावी के एतबार से भी है, फ़राइज़ के एतबार से भी है, जुमों के एतबार से भी है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो उसूल है, ये दुनियाए सेहत ने इसको अपनाया है। इस डिसिप्लिन में रहते हुए जो भी काम किए जाएं वो सब वैसे ही जायज़ हैं, मगर अब हम सब मुहर लगा रहे हैं सब लोग मिलकर इस बात के ऊपर कि ये इन उसूलों की पाबंदी कर कर ये काम किए जाएंगे। जो लोग घर से अपनी जानमाज लाकर उस पर नमाज पढ़ना चाहें वो ऐसा ज़रूर करें, इसको एनकरेज किया जा रहा है। चौथा नुक्ता है कि नमाज से पेशतर और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाए। जो गुफ्तगू करीब बैठकर की जाती है उससे गुरेज किया जाए, हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं। जिन मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहन मौजूद हो, वहाँ हॉल के अंदर नहीं बल्कि सहन में नमाज पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए। छठा नुक्ता है, ये पिछले इत्तेफाक का भी कंटिन्यूएशन है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे और
کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ یہ پہلی مرتبہ بھی کہا گیا تھا اور اس وقت بھی گزارش یہی کی جا رہی ہے، کیونکہ جتنی اسٹڈیز ہیں دنیا کے اندر، وہ پاکستان کے اندر ہیلتھ ایڈوائزر نے یہ بتایا کہ 80% افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں، تو وہ لوگ خاص طور پر اس بات کا احتیاط کریں جن کو ڈائبٹیز وغیرہ ہے، ان کو یہ بیماری زیادہ دیر تک اور خراب اثر کرتی ہے، تو وہ لوگ مسجد میں نہ جائیں۔ مسجد کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب جگہ سے اتفاق ہوا کہ جو احاطے کے اندر کی جائے نماز تراویح کا اہتمام، سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بھی رائے تھی کہ جو مسجد میں کچھ لوگ جو نماز تراویح پڑھ لیں گے اور حکومت کے ان احکامات کے وجہ سے ثواب سب کو ملے گا، مگر گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ مسجد کے فرش کو صاف رکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر اس پانی سے دھویا جائے مسجد کے فرش کو۔ اسی محلول کو استعمال کر کے جہاں چٹائیاں بچھائی جا رہی ہیں، وہاں چٹائی کے اوپر جہاں نماز ہوتی ہے وہاں چٹائی پر بھی اسی محلول کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ 10واں نمبر نقطہ ہے مسجد میں صف بندی کا اہتمام اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اور ایک نقشہ منسلک ہے جو پبلسائز کر دیا جائے گا، جس کے اندر یہ نقشہ صرف نشاندہی کر رہا ہے کہ دو نمازیوں کے درمیان دو نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے۔ مسجد اور امام بار کی انتظامیہ کے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنا سکے، اور ان نشانات کو انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن یا مسجد کی انتظامیہ، محلے کے لوگ اس کا اہتمام کریں تاکہ ایک دوسرے کو بھی ہدایت دینے کی بات ہو کہ اتنی دور کھڑے ہو، اپنے نشان پر کھڑے ہو۔ جیسے صف بندی نشان لگائے جاتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونے کے لیے بھی کوئی نشان لگا لیا جائے۔ مساجد کے منتظمین اگر فرش پر کھڑے ہونے کے لیے نشان لگا لیں تو بہت اچھا ہے۔ 13واں نمبر نقطہ ہے کہ وضو گھر سے کر کے مسجد تشریف لائیں، ہاتھ صابن سے 20 سیکنڈ ضرور دھو کر آئیں۔ یہ تو ہر اعلامیے کے اندر، ہر درخواست کے اندر، صحت کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا مشورہ مسلسل دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر نکلیں، اور ہاتھ بار بار دھوئیں۔ تو مسجد وضو کر کے آئیں تو ہاتھ دھو کر آئیں 20 سیکنڈ صابن سے ضرور۔ وضو گھر میں کریں اور گھر سے وضو کر کے تشریف لائیں۔ پوائنٹ 14 لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد میں اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں، اور پھر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر نہ ہوں۔ بہت ضروری نکات ہیں کہ ماسک اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ گھروں میں لوگوں نے سی لیے، تو ماسک پہن کر احتیاط کریں کہ اپنے سے کسی کو نہ لگے، دوسرے سے مجھ کو نہ لگے، تو یہ احتیاط بڑی ضروری ہے۔ پھر اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے گریز کریں، اور گھر واپسی پر ہاتھ دھو کر یہ کر سکتے ہیں، مگر مسجد کے اندر بھی احتیاط کریں کہ چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، مصافحہ نہ کریں، بغل گیر نہ ہوں، فاصلے سے کھڑے ہوں۔ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف کریں، اور اس بات کا بھی امکان ہے، میرے لیے بھی، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر لوگ گھروں کے اندر تراویح پڑھیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں بھی رات کی عبادت اپنے گھر میں ہی کی۔ 17واں پوائنٹ ہے مسجد میں افطار اور سحری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ لوگ قریب بیٹھ جاتے ہیں تو اجتماعی انتظام مسجد میں نہ کیا جائے۔ مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ، ائمہ اور خطیب، یہ 18واں نقطہ ہے، مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ، ائمہ اور خطیب ضلعی و صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھیں، اور ہر صوبے کے اندر ایک کمیٹی کی تشکیل دینے کا مشورہ ہے۔ یہ صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ اور مشائخ کی، علماء کی جو کمیٹی بنائے تاکہ مسلسل رابطہ رکھا جا سکے۔ مساجد انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ مشروط اجازت ہے
کہ وہ تراویحوں کا اور فرائض نماز کا اور جمعے کا اہتمام کریں. یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کریں تو دنیا میں کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. آپ خیال رکھیں گناہگار ہوں گے کہ مجھ سے بد احتیاطی سے کسی اور کو یہ مرض لگ جائے اور وہ گناہگار ہوگا کہ اس کی بد احتیاطی سے مجھ کو لگ جائے. تو اس کا اہتمام کریں. مساجد کو یہ جو احتیاطی تدابیر سے مشروط ہے یہ سارا معاملہ. اگر رمضان کے دوران، اور آخری نقطہ بڑا اہم ہے اور اس کی بڑی اہمیت دی سب نے، کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، دونوں صورتوں میں، کہ یا تو ان پر عمل نہیں ہو رہا یا جن مساجد میں عمل نہیں ہو رہا یا ان احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے متاثرین کی حالات میں متاثرین کی تعداد کورونا کی بڑھ گئی ہے، تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. یہ اختیار سارے ائمہ اور علماء اور مشائخ نے حکومت کو دیا ہے کہ اگر آپ ضرورت سمجھیں، حالات ایسے ہوں تو آپ ان کی تعداد کو مختصر اور بھی مختصر کر سکتے ہیں. اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے، یہ بہت ضروری بات اور بھی ہے کہ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقے، جس طرح سے کچھ پروونشل گورنمنٹس کو خیال ہے کہ اس علاقے کے اندر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، وہاں کے احکامات اور پالیسی کو بدل دیا جائے، چھوٹ دی جائے جہاں پر حالات بہتر ہیں، یا اور سخت کر دیا جائے جہاں پر حالات خراب ہیں. یہ معاملہ بیماری کا ایسا ہے کہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. اس کے اندر شریعت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. آپ احتیاط کریں، ایک سے دوسرے کو نہ لگے، ہاتھ دھوئیں، چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں، ماسک پہنیں، فاصلوں کے ساتھ اپنی جماعت میں کھڑے ہوں، اور وہی تدابیر جو ہم اپنے گھروں کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اور اپیل ہر شخص کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر، اس کی خلاف ورزی گناہ کا مرتکب ہوگی، تو اس میں خود بھی اب احتیاط کریں.